یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ کھجور کے پیڑ، یہ جھوپڑی، یہ مٹی، کیا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہجرت کا سفر. بتائیں ذرا اس کے بارے میں کیا ہے. جی السلام علیکم. یہ جو ہے ہمارا ہجرت کا وہ ہے پس منظر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو اس میں اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ سبھی کو آسانی سے یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کس طریقے سے سفر کیا تھا. اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی اور نبوت کا اعلان کیا تو جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور وہاں پر کافروں کا جو ہے محاصرہ ہونے لگا، اور ایک جلسہ ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے. ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زنجیروں میں باندھ کر ایک کوٹری میں ڈال دیا جائے جس سے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو جائے، اور ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے. پھر ابو جہل نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سبھی قبیلے سے ایک جو ہے وہ لیے جائے، ایک تلوار چلانے والے لیے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایک ساتھ وار کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے لگا، ان کا گھیراؤ کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ کافر کس طریقے سے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور منصوبے بنا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا وہ حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا. سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر اس پر پھونکی اور کفار کی طرف پھینکی. جب وہ مٹی پھینکی تو کفار کے جو ہے آنکھوں پر پردے ڈل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہ آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے کر گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پیش کی اور سفر کی تیاری شروع کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار میں پہنچے. غار میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے اور وہاں پر جو ہے مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے. اور جب اس نے کبوتر نے انڈے دے دیا اور کافروں میں یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اس لالچ کی وجہ سے سارے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے تو ایک کافر یہاں تک پہنچے اور پھر یہاں پر انہوں نے دیکھا لیکن وہ نیچے جھک کر نہ دیکھ سکے. اگر وہ دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کو نظر آ جاتے لیکن وہ دیکھ نہ سکے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اسی لیے یار غار کا بھی لقب دیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی تیم کی طرف سفر شروع کیا. وہاں غار ثور سے سفر شروع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی علیب کی طرف سے گزر ہوا تو جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے پہلے ہی تیار تھے تو ان میں سے ایک سراقہ بن مالک جو گھوڑے پر سوار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ پہنچا لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے. اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ نکل نہ سکا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دی اور آپ نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا. آپ نے وادی علیب میں تھوڑا آرام کیا اور وہاں سے ایک چرواہے سے اس سے دودھ لے کر خود نے بھی پیا اور آپ حضرت ابو بکر نے بھی پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا. وہاں سے آپ وادی ریم کی طرف گزرے تو وہاں پر ایک بدو عورت جس کے پاس ایک بکری تھی اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو ہم اس بکری سے دودھ نکال لیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر جب ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے جسے آپ نے خود بھی پیا حضرت ابو بکر کو بھی پلایا اور ان کو بھی دیا. وہاں سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا تو آپ وہاں سے مسجد قباء کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 14 دن قیام کیا اور وہاں پہ مسجد قباء تعمیر ہوئی جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی. اور یہاں سے مکہ سے لے کر قباء تک آپ کا سفر 8 دن میں طے ہوا جو کہ 8 ربیع الاول کو آپ مسجد قباء پہنچے. وہاں سے آپ نے مسجد قباء تعمیر کرنے کے بعد یعنی 14 دن قیام کرنے کے بعد آپ مسجد نبی کی طرف یعنی مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. وہاں جو آپ کا مطلب مدینہ کے لوگ جو آپ کا انتظار کر رہے تھے کئی دنوں سے مدینہ کے باہر آتے تھے آپ کے استقبال کے لیے تو وہ وہاں پر انتظار کر کے واپس جانے لگے. لیکن ایک شخص جو پیڑ پر سوار تھا جو یہودی تھا اس نے جب دیکھا کہ 2 اونٹ پیچھے سے آ رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی مہمان ہوں گے جن کے لیے مدینہ والے اتنے وقت سے استقبال کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب آواز لگائی تو مدینہ کے لوگ باہر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ترانے گنگنانے لگے اور آپ کا پرجوش استقبال کیا اور آپ مسجد
मस्जिद नबी तशरीफ ले गए। उस वक्त सन हिजरी का आगाज नहीं हुआ था, लेकिन इस हिजरत की बिना पर मदीना की वहाँ से जो रियासत बनी, इस्लामी रियासत, वहाँ से सन हिजरी का आगाज हुआ। तो ये हमारा हिजरत मदीना का पस मंजर है, जिसे हमने तफसील से बयान करने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह।